سبسکرائب کیجیے ہماری روحانی استاد چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، روحانی استاد چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کا چینل روحانی استاد۔ دوستو، اور میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اجازت عمل کیا ہے اور کیوں ضرورت ہے اجازت کی۔ کیا بے اجازت عمل میں ناکامی ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان سوالوں کے جواب تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے۔ دوستو، روحانی عملیات میں کسی معتبر عامل سے عمل کی اجازت حاصل کرنا بھی ایک ضروری مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی عامل اجازت کے بغیر عمل کرے گا تو یہ ناجائز ہوگا یا وہ گنہگار ہوگا یا اس کا عمل اجازت کے بغیر ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں۔ جو صلاحیت رکھتے ہیں اور عملیات کے شرائط و قواعد و دیگر باتوں سے واقف ہے، وہ بغیر اجازت کے بھی عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کو گوہر مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات علمی اور فنی طور پر مسلم ہے کہ اجازت حاصل کرنے سے عامل کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ اطمینان اور اعتماد کے ساتھ عمل کی شروعات کرتا ہے۔ دوستو، اجازت سے عمل کے اندر ایک طرح کی برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اجازت طلب کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ عامل اپنی طبیعت کے اندر انکساری رکھتا ہے۔ اجازت حاصل کرنے سے نفس کا وہ بت بھی ٹوٹ جاتا ہے جس کا پندار اکثر نیک لوگوں کو بھی غرور و تکبر کے دلدل میں دھسا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بغیر اجازت کے عمل پر بیٹھتے ہیں اور بالعموم ناکام ہوتے ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں نسبت خاص طور سے اثر انداز ہوتی ہے۔ عمل کی اجازت حاصل کرنے سے کسی نہ کسی نسبت سے جڑ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ اس طرح اجازت طلب کرتا ہے تو وہ نفس کے غرور سے اس کو نجات ملتی ہے اور غرور اور گھمنڈ سے خود کو بچاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد سایہ فغن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے اجازت طلب کیا جائے۔ دوستو، آج کل اجازت کے معاملے میں لوگوں نے مبالغہ سے کام لیا ہے اور اجازت کا افسانہ ایسا مشہور ہو گیا کہ عوام تو کیا، بعض خاص بھی اجازت کے مخمصہ میں گرفتار ہے۔ حالانکہ اجازت اس شخص کی کارآمد ہے جس نے کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے ایک عمل کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو وہ تمام عملیات کا صاحب اجازت ہو گیا، اور اجازت حقیقت میں کوئی عامل مرنے سے قبل کسی حالت میں نہیں دیتا، اس لیے کہ جس عمل کی زکوٰۃ اس نے ادا کی ہے اس کی اجازت اگر دے دی تو خود صاحب عمل نہ رہے گا۔ ہاں، جو عامل زکوٰۃ اکبر ادا کیا ہے۔ اب زکوٰۃ اکبر کیا ہے میں اس کے بعد کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو، اگر کسی نے زکوٰۃ اکبر ادا کیا ہے تو وہ اگر کسی کو اجازت دے دے تو وہ خود بھی صاحب عمل رہے گا، اور جن کو اس نے اجازت دی وہ بھی اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر کے تمام دنیا کو تقسیم کرتا رہے اور خود اسی طرح صاحب اثر بنا رہے۔ دوستو، کچھ جاہل عامل تو ایسے ہیں جن کو نہ نماز سے مطلب، نہ روزہ سے، نہ تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری، نہ شرائط عملیات وہ قواعد عملیات کا کچھ پتہ، اور اجازت دیتے پھرتے ہیں۔ اور تو اس سے کبھی اگر ایسے شخص آپ کو ملے تو اس سے دریافت کیجئے کہ آپ خدا کے کلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ کہ قرآن پاک یا عملیات آپ کی میراث ہے؟ کہ آپ کی بے اجازت خدا کے کلام میں اثر ہی نہ رہے گا؟ دوستو، یہ سب باتیں جاہلوں نے مقرر کر رکھی ہے اور اس سے مقصود جلب منفعت یا اپنی بزرگی جتانا اور دوسروں سے خدمت لینا ہے۔
حقیقت میں اجازت کا اصلی معنی بتا دوں کہ اجازت کیا ہے۔ دوستو، اجازت اس شخص کی کارآمد ہے جو خود صاحب زکوٰۃ ہو، یعنی کسی عمل یا کسی اسم یا کسی آیت کی اس نے زکوٰۃ ادا کیا ہو تو وہ صاحب زکوٰۃ ہو گیا۔ اب صاحب زکوٰۃ اس طرح اجازت دے، کسی کو اگر اجازت دینا چاہے کہ الہی میں نے اس اسم اعظم یا عمل کی یا اسم کی یا آیت کی جو زکوٰۃ ادا کی تھی، میں اس حق زکوٰۃ کو اپنی طرف سے فلاں کو دیتا ہوں۔ دوستو، اجازت عمل کی نہیں بلکہ حق زکوٰۃ کو، کیونکہ کوئی بھی عمل کی اجازت نہیں دے سکتا، صرف اس کا مالک جو ہے اللہ رب العزت و اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اجازت دیتا ہے تو وہ حق زکوٰۃ کی، یعنی اس نے زکوٰۃ ادا کیا، یہ اس کا حق ہے۔ اگر وہ اپنے حق کو دیتا ہے دوسری طرف تو کسی کو دے سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں جو اجازت کا مسئلہ ہے وہ حق زکوٰۃ کو منتقل کرنے کا نام اجازت ہے۔ دوستو، اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگ کسی جاہل عامل سے یا کسی دوست سے کہتا ہے کہ کوئی تسخیر حمزات یا تسخیر جنات یا تسخیر موکل کا عمل بتا دیجئے، تو اکثر و بیشتر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اجازت بھی دے دیجئے، یہ عمل بتا دیجئے، تو وہ دے دیتے ہیں۔ اور آپ میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں جو اس عمل کو سننے کے بعد یا سمجھنے کے بعد شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہزاروں میں ایک کامیاب ہوتے ہیں تو باقی ناکام۔ لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں، نہیں تو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اور رجعت کا خطرہ زیادہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی صحیح عامل ہے جو عمل کی زکوٰۃ بھی ادا نہ کیا ہو لیکن شرائط و قواعد و ضوابط جو عملیات کا ہے اچھی طریقے سے واقف ہے کہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، تو یہ صرف آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے لیکن آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ بہتر ہے کہ اگر کوئی آپ کا ایسا ہمدرد ہے جو آپ کو عملیات سے واقف کرائے یا پھر شرائط عملیات ہر ایک چیز سے وہ واقف ہے تو آپ ان کی رہنمائی، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اجازت آپ کو نہیں دے سکتا۔ الغرض اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی حضرات کوئی جلالی یا جمالی عمل یا کوئی اسم یا آیت کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے اور اجازت ضروری ہے تو کیا کرے ایسے میں؟ تو دوستو، میرا اس ٹاپک پر ایک ویڈیو ہے کہ اجازت کیسے حاصل کریں۔ اس ویڈیو کو دیکھیے آپ، اور اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں آئی کا بٹن ہے، اس پر کلک کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کوئی بات دل میں اگر پوچھنا چاہیں آپ تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اب روحانی استاد کو دے اجازت، اگلے قواعد عملیات کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔